اب ذرا سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے اپنے مرض الوفات میں حضرت فضل ابن عباس کون ہیں؟ ہاں، چچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہی ان کے بیٹے ہیں فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا کہ میرا ہاتھ پکڑو، اور سہارے سے مسجد لے گئے۔ نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا کہ سب کو بلاؤ، بہت سے لوگ آ گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ممبر پر آ گئے، اور پھر فرمایا میرا تمہارے پاس سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، سن لو، اگر میں نے کسی کے کمر میں مارا ہو تو میں موجود ہوں، میری کمر موجود ہے، وہ بدلہ لے لے، کسی کو میں نے زبان سے تکلیف پہنچائی ہو میں موجود ہوں، وہ مجھے وہ جملہ واپس کہہ کے تکلیف اپنی پوری کر لے، میں نے کسی کا مالی حق ادا کرنا ہو وہ مطالبہ کر لے، میں اسے دے دوں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے مریض کی کیفیت میں۔ تو مسلمان مریض کی کیفیت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ لوگوں کو اس طرح سے کہا۔ اور اگلی بات کہ دیکھو، کوئی اس بات کا گمان نہ کرے کہ اگر کوئی مجھ سے بدلہ لینے آئے گا تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی بری بات پیدا ہو جائے گی، نہ میری یہ طبیعت ہے اور نہ مجھے یہ زیب دیتی ہے۔ اور فرمایا مجھے پسند ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملوں تو خوب بشاشت کے ساتھ ملوں، جس کا کوئی حق ہے وہ اس سے لے لے۔ یہ نبی علیہ السلام کا عمل ہے جناب۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو سب کو کہا کہ بھئی میرا بستر باہر صحن میں لگاؤ، کھلی جگہ پہ، سارے خادموں کو، غلاموں کو، پڑوسیوں کو، جاننے والوں کو بلا لی جو روز آتے تھے، سب کو ساتھ بلا لیا اور کہا کہ دیکھو بھئی لگتا ہے آج آخری دن ہے، بس میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے، کوئی مجھے یاد تو ویسے نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو میں نے تکلیف پہنچائی ہو، کوئی مال کا حق دینا ہو اللہ کے لیے، یا معاف کر دو یا لے لو، بولو۔ سب نے کہا آپ نے تو کبھی کسی سے غصہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، آپ کی تو ایسی صفات ہیں، تو آپ تو والد کی طرح ہمارے لیے تھے، ادب سکھانے والے، محبت کرنے والے، خیر خواہ، ایسی تو کوئی شکایت نہیں ہے، آپ نے تو کسی کو برا نہیں کہا۔ کہا اچھا بھائی معاف تو کروں گا، ہم سب نے آپ کو پھر بھی معاف کیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی معاف کیا۔ کہا اللہ تو گواہ رہنا۔ تو ہمیں اپنی بیماری میں معافیاں لینے کی ضرورت نہیں۔ نبی علیہ السلام کا عمل، صحابہ کرام کا عمل کہ ہمارے لیے نمونہ نہیں، صرف سر پہ ٹوپی رکھنا، پگڑی رکھنا، ٹخنے ننگے کرنا سنت ہے، یا لوگوں سے معافی مانگنا بھی سنت ہے؟ اور سنیے، عورتوں کی بات بھی لے لیجیے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین، جب بیمار ہو گئی اور آخری وقت تھا، اور مرض المفات جو ہے نا، بعض دفعہ کسی کا 1 دن کا ہوتا ہے، کسی کا 20-25 دن کا بھی ہو سکتا ہے، کم و بیش۔ حضرت عائشہ کو بلایا، ام سلمہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کو الگ الگ بلا کے کہا دیکھو میں اور تم سوکن تھے، زندگی ساتھ گزاری، آپس میں کوئی کہا سنا ہوتا ہے، تیزی ہو جاتی ہے، بس مجھے اللہ کے لیے معاف کرو۔ تو بھئی جن کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے معافیاں انہی سے مانگنی ہوتی ہیں، دور والوں سے تھوڑی ہوتی ہے۔ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا دیا آج 15 شعبان ہے بس معاف کر دو، واٹس ایپ کے اسٹیٹس سے کوئی معافی کا چکر نہیں۔ اس کے گھر جا کے اس کو مٹھائی کھلائیں، اس کے لیے کچھ پکا کے لے جائیں، کوئی تحفہ لے جائیں، پھر معافی مانگیں، اس کی قیمت ہے۔ یہ واٹس ایپ پر ڈرامے بازی سے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ معاملہ نہیں ہے۔ دل سے معاف کرنا، اس کا اظہار کرنا، اگلے سے بھی بات کہنا، تو یہ زندگی پر رہنا چاہیے۔ لیکن جب بندہ مریض ہو جائے تو اور یہ سنتیں ہیں مریض کے لیے نا۔ مرض الوفات میں بھی نبی علیہ السلام نے بیویوں کے ساتھ عدل کرنا سکھایا۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو ذرا کمزور بھی ہوتا ہے، غصہ بھی زیادہ چڑھتا ہے، کئی معاملات ہوتے ہیں، لیکن انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ نبی علیہ السلام بیمار تھے، ہر رات ایک والدہ کے پاس جاتے تھے، تو بیماری میں بھی اسی طرح جاتے رہے، چل کے نہیں جا پاتے تھے، چرپائی اٹھا کے جا رہی ہے۔ پھر لوگوں نے محسوس کیا، سب نے محسوس کیا، امہات المومنین نے بھی محسوس کیا، نبی علیہ السلام نے پھر سب سے اجازت مانگی۔ آپ نبی ہیں، آپ بیویوں سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ مجھے عائشہ کے گھر رہنے کی اجازت دے دو۔ پھر آخری چند راتیں جو ہیں وہاں پہ گزاری اجازت کے ساتھ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔